تاریخ کے اوراق پر یہ واقعہ بہت ہی جلی حروف میں اندراج ہے کہ سرندیب سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک قافلے کو بحر عرب میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، اور بعد میں اس لوٹے پھوٹے قافلے کے بچے کچے لوگوں کو دیبل، یعنی جو آج کا کراچی کہلاتا ہے، کے مقام پر ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہی میں شامل ایک نوخیز دوشیزہ نے کسی طرح اپنی دکھ بھری داستان لکھ بھیجی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے قاصد سے کہا تھا کہ سرزمین اسلام پر اس سے جو پہلا شخص ملے یہ خط اسے دے دے اور کہے کہ دیار کفر میں ایک مظلوم و ناتواں بہن تمہاری مدد کی منتظر ہے۔ یہی فریاد محمد بن قاسم کو چند سو نوجوانوں کے ایک لشکر کے ساتھ سندھ لائی تھی، اور محمد بن قاسم اس وقت تک چین کی نیند نہیں سویا تھا جب تک اس دیبل، یعنی جو آج کا کراچی کہلاتا ہے، کہ قید خانے سے ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرا لیا تھا۔ اس دن محمد بن قاسم اس دوشیزہ کے سامنے دست بستہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ میری پیاری بہن، مجھے یہاں تک پہنچنے میں بہت دیر ہوئی، اس تاخیر کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ کاش مجھے یہاں تک پہنچنے میں اور ان ظالموں میں ان کے کیے کا حساب لینے میں اتنی دیر نہ لگتی، اور آپ کو انتظار کی اتنی مصیبتیں برداشت نہ کرنی۔ اسی دیبل، یعنی آج کے کراچی کی تاریخ کی سرزمین پر انسانیت اس دن شرمندہ ہوئی جب ایک عفت مآب بہن کو محمد بن قاسم کے احسان اور نام لیواؤں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کے حوالے کر دیا، جو اپنی درندگی کے لیے چہار دانگ عالم میں مشہور ہیں۔ ایک بے بس خاتون چیختی رہی، رحم کی درخواست کرتی رہی، آہیں بھرتی رہی، فریادیں کرتی رہی، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ کون سوچ سکتا ہے کہ اس قوم کے فرزندوں کا ذہن اور ضمیر اس حد تک مردہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی ہی ایک بہن کو درندوں کے سپرد کر کے چین سے سو جائیں گے؟ مگر یہ کوئی افسانہ نہیں، ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے 2 مارچ 1922 کو کراچی میں آنکھ کھولنے والی عافیہ کی۔ عافیہ نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کراچی سے مکمل کی، اور وہ جامعہ کراچی کی ایک ذہین طالبہ تھی۔ کراچی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے امریکہ میں موجود اپنے بھائی اور بہن کے پاس چلی گئی۔ بوسٹن ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہی، پھر وہاں سے میساچوسٹس ادارہ ٹیکنالوجی MIT چلی گئی، وہ ادارہ جس کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ MIT سے اعزازی نمبروں کے ساتھ وراثیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1995 میں امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹر امجد سے ڈاکٹر عافیہ کی شادی ہو گئی اور وہیں کہیں ملازمت کرنے لگی۔ 1996 میں پہلا بیٹا محمد احمد پیدا ہوا، اور پھر 1998 میں بیٹی مریم بنت محمد پیدا ہوئی، اور 2002 میں دوسرا بیٹا سلیمان پیدا ہوا، اور اسی سال ان کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی۔ وہ 2002 میں پاکستان آئی، مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے چل پڑی، مگر قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ اسی دوران میری ہینڈ ڈرافٹ وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا، اور 2003 میں کراچی واپس آ گئے۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کے بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ FBI پر انکشاف ہوا کہ عافیہ تو القاعدہ کی بہت بڑی آپریٹر ہیں۔ الزامات کا طومار باندھا گیا، اسے باضابطہ مطلوب دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اس کی تصویر مبینہ دہشت گردوں کی البم میں سجا دی گئی۔ اس تصویر کے چہرے پر بھی فرشتوں کے پروں جیسا اجلا پن کھلا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عفت مآب بیٹی جیسی پاکیزگی کے دیے جل رہے ہیں۔ اس نے اسی طرح سفید رنگ اسکارف لپیٹ رکھا ہے جیسا وہ نوعمری میں کیا کرتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے ڈھیر سارے مردوں کے ہجوم میں اس کی تصویر حیا کی حدت میں سلگ رہی ہے۔ نام عافیہ صدیقی، پیدائش 2 مارچ 1972، شہر کراچی پاکستان، قد 110 پاؤنڈ، بال براؤن۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے سر کی قیمت کتنی لگائی گئی تھی، یعنی بہت بھاری ہوگی کہ فرعونوں کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے سر بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کوڑیوں کے مول تو وہ کھوپڑیاں ملی ہیں۔
30 مارچ 2003 کو جب پھول کھلنے کی رات جوبن پر تھی، وہ اپنے پھول سے بچوں کے ہمراہ اپنے ماں کے گھر سے ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ وہ اپنے چچا سے ملنے راولپنڈی جا رہی تھی۔ اس کے تینوں بچے اس کے ساتھ تھے۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 5 سال، ایک کی تقریباً 6 ماہ تھی۔ وہ بچوں سمیت اغوا ہو گئی۔ خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں وزیروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکی آمیز فون کے ذریعے دھمکیاں دے کر خاموش کروا دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر عافیہ منظر نامے سے غائب ہو گئی۔ 2005 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے 4 قیدیوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ ہم اکثر کسی عورت کی اندھوناک چیخوں کی آوازیں سنتے تھے جسے اذیت دی جاتی تھی، مگر ہم نے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ اس بیان کے بعد حقوق انسان کی معروف تنظیم ایشین ہیومن رائٹس نے خدشہ ظاہر کیا کہ بگرام عقوبت خانے میں قیدی نمبر 650 ممکنہ طور پر ڈاکٹر عافیہ ہے، مگر کچھ نہ ہوا، کسی کے سر پر جو تک نہ رینگی۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ پھر 2008 میں طالبان کی قید سے رہائی پانے والی برطانوی صحافی ایون بریڈلی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا، بگرام کے بندی خانے میں تنہا خاتون ہے، اسے یوں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب اس کی دردناک چیخیں بلند ہوتی ہیں تو قیدیوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ وہ بگرام بھی عقوبت خانے کا بھوت بن چکی ہے۔ ایسا کبھی کسی مغربی خاتون کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کوئی پاکستانی خاتون ہے۔ پاکستان کو اس کا پتہ چلانا چاہیے۔ بگرام جیل میں عافیہ کی موجودگی کی خبر دینے والی برطانوی صحافی ریڈلی بھی ایک بار طالبان کی قید میں چلی گئی تھی۔ اپنی کتاب میں 11 روزہ قید کی حالات لکھتے ہوئے بتاتی ہیں کہ طالبان اسے بہن سمجھتے تھے۔ اسے پہلے کھانا کھلانے کے بعد پھر خود کھانا کھاتے تھے۔ ان کی خواتین اس کے کپڑے دھوتی تھیں۔ ریڈلی طالبان کے سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکی ہیں۔ امریکیوں کی قید میں پڑی عافیہ اور طالبان کی قید میں رہنے والی ریڈلی کی کہانیاں بتا رہی ہیں کہ دراصل دہشت گرد اور آدم خور کون ہیں۔ پاکستانی اخباروں میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک لے جایا گیا تاکہ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتار عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر تشدد کیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالات کو مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے ان پر گولیاں چلا دیں اور مقدمہ کے لیے انہیں امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ 6 اگست 2008 روزنامہ نیشن کی ہیڈ لائنز کے مطابق عافیہ کی فیملی کو دھمکیاں آ رہی ہیں۔ 10 اگست روزنامہ جنگ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کی فیملی نے سابق صدر پرویز مشرف پر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض بیچنے کا الزام لگایا گیا۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب دی لائن آف فائر کے 23ویں باب میں یہ انکشاف کرتے ہیں، 9/11 کے بعد القاعدہ کے کئی ارکان افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بلی اور چوہے کے کئی کھیل کھیلے۔ اسامہ بن لادن تادم تحریر مفرور ہے، لیکن ہم نے کئی دوسروں کو گرفتار کیا۔ ان میں بعض کو دنیا کا علم ہے اور بعض کو نہیں۔ ہم نے 672 لوگ پکڑے، ان میں سے 369 کو امریکیوں کے حوالے کیا اور اس کے عوض کئی ملین ڈالر لیے۔ ڈکٹیٹر امریکہ میں تھا۔ جب اخبار نویسوں نے استفسار کیا کہ یہ رقم کس کس کھاتے میں جمع ہوئی تھی تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، کیا کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے؟ مگر ان الزام کو بھی ختم کر دیا گیا۔ عوام اور اخبارات کے شور مچانے کی وجہ سے 2009 میں کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت نے $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دیے یا دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں کیس کریں گے۔ خیال ہے کہ لاہور کی عدالت نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا
کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ ایسے عالم عدالت میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ بعد میں امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر حسین حقانی پر الزام لگایا گیا کہ یہ ڈالرز ہضم کر گئے، مگر وقت کے فرعون اپنی چال چل چکے تھے۔ عافیہ ہر دن بدن تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر قانونی ٹیم تبدیل ہوئی اور امریکہ کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ مقدمے کے دن عافیہ کے بھائی موجود تھے، جنہوں نے اس دن کا احوال کچھ یوں بتایا: میری بہن کو زنجیروں میں جکڑی ویل چیئر پر بیٹھی میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ اپنے پیلے رنگ کے اسکارف سے اپنا سر ڈھانپی ہوئی تھی۔ اسے چاروں طرف سے امریکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیر رکھا تھا۔ بھائی اور بہن کی آنکھیں ملی۔ بھائی نے بہن سے کہا، میں تمہارا بھائی محمد علی صدیقی ہوں۔ عافیہ نے کہا، میں کہاں ہوں؟ مجھے زنجیریں کیوں پہنائی گئی تھیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں نے ماں کو